السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اہل ایمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید کرم یہ ہوا کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ضلالت اور گمراہی سے بچانے کے لیے بے شمار پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سورۃ العصر کے تعلق سے مضمون چل رہا تھا، اور اس سورت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جو پیغام دینا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ بنی نوع انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 چیزوں کے ساتھ وہ چیزیں اپنے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ میں نے ایمان کے تعلق سے بتایا تھا، اس کے بعد اعمال صالح۔ اعمال صالح ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اس دھرتی کے اندر جو بھی انسان ہے عمل صالح کر رہا ہے، لیکن اس عمل صالح کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا اور اس کو باقی رکھنا، اس کو برقرار رکھنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم بھلائیاں کر رہے ہیں، ایک طرف تو ہم یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا اور کامیابی کا، وہ اعمال صالح کے ساتھ، اور وہ اعمال صالح جو باقی رہنے والا ہو۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، وہ عمل صالح جو باقی رہنے والا ہو، ختم نہ ہو، کسی عارض کی بنیاد پر، کسی گناہ کی بنیاد پر، کسی جرم کے بنیاد پر ہمارا عمل اگر برباد ہو رہا ہے تو پھر ہمارے لیے ناکامی ہے، ہمارے لیے بربادی ہے، ہمارے لیے حسرت ہے، ہمارے لیے ندامت اور شرمندگی ہے۔ تو میں نے بتلایا تھا کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور دونوں جہانوں میں انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے بتلایا تھا کفر کے بارے میں، شرک کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، اور اطاعت رسول کے بارے میں، کہ اگر اطاعت رسول کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ اگر شرک ہے تو عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ اگر کفر ہے تو بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نیک عمل کے ساتھ اگر ریاکاری ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آگے جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، 2-4 اعمال کے بارے میں جن کو دھیان سے سننا ضروری ہے اور جن کی وجہ سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اعمال یعنی نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد، حق تلفی کرنا کسی کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اللہ کا حق مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کفر نہ کرنا،
یہ اللہ کا حق ہے، اور ان حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ اگر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اور یہ حق حقوق العباد بندوں کا جو حق ہے، اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کر دی، کسی پر ظلم کر دیا، تو یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، چاہے آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی، حق والوں کو حق پہنچانا پڑے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد سے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا کہ اگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہے، آپ کے سارے اعمال، نیک اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے لیے 3 حقوق کا ذکر فرمایا۔ حقوق العباد میں 3 حقوق کا ذکر فرمایا، خصوصی طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر، قربانی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے لوگوں سنو، یہ میرا آخری حج ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، ان دماءکم، اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ویسے ہی محترم ہے جس طرح یہ دن محترم ہے، عزت کے لائق ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے، عزت کے لائق ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک اسی طرح تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر محترم ہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی مت کرنا۔ ان دماءکم، تمہارے خون قتل کرنا، تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، ناحق طریقے سے آپ لے نہیں سکتے، ناحق طریقے سے کسی کو قتل نہیں کر سکتے، وَأَعْرَاضَكُمْ، ناحق طریقے سے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ 3 قسم کے حقوق ہیں بندوں کے اندر، یعنی جانی، مالی اور اخلاقی۔ جانی حقوق، مالی حقوق، اخلاقی حقوق۔ جانی حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا قرآن کریم کے اندر، فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس فی الارض، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی کو قتل کیا، کسی بھی انسان کو، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو مار دیا۔ پھر سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہوگی، خالداً فیہا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ہمیشہ ہمیش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قتل نفس یعنی مومن کو جو قتل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کو جائز سمجھ کر جو قتل کرے گا کسی مومن کو تو وہ ہوگا کافر، اور کافر کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ایک حدیث قدسی کے اندر کیا فرمایا؟ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہ اللہ تبارک و تعالی فی النار یوم القیامہ۔
یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل آسمان یعنی آسمان والے اور زمین والے سارے کے سارے لوگ، پوری مخلوقات، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ انسان ہو، آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے، اگر وہ کسی مومن کے خون میں شامل ہو جائے، مومن کے قتل میں شامل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ساروں کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جھونک دوں گا۔ آسمان کے تمام مخلوقات اور زمین کے تمام مخلوقات ایک مومن کے قتل میں اگر وہ شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان ساروں کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ یہ محترم، یہ مومن کی حرمت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پوری دنیا کا اجڑ جانا، برباد ہو جانا قتل مومن سے زیادہ آسان ہے۔ اتنا نقصان نہیں ہوگا پوری دنیا کا اجڑ جانا، برباد ہو جانا، جتنا ایک قتل مومن کو قتل کرنے میں نقصان ہوتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے بارے میں ارادہ رکھنا قتل کا، یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ابھی اس نے مارا نہیں، قتل نہیں کیا، صرف اس نے ارادہ کیا کہ کسی مومن کو تکلیف پہنچاؤں، اس کو قتل کروں، ماروں، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث ہے بخاری کے اندر کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں، تلوار لے کر کے آپس میں بھڑ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور جو مقتول ہے جسے قتل کیا گیا ہے دونوں جہنمی ہے۔ جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جسے قتل کر دیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کہنے لگے یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے قتل کے جہنم میں جائے گا، جس کو قتل کر دیا گیا جو مقتول ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قاتل ہے وہ تو اس لیے جائے گا کہ اس نے قتل کیا، جرم کیا، اب جسے قتل کر دیا گیا وہ تو قتل تو نہیں کر سکا لیکن دل میں ارادہ تھا قتل کرنے کا، دل میں قتل کرنے کا ارادہ تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں بھی ماروں، اس ارادے کے بنیاد پر وہ بھی جہنم میں جائے گا، دونوں جہنم۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو پہلے کیا ہے؟ جانی حقوق، آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ناحق قتل نہیں کر سکتے ہیں، یہ جانی حقوق ہے، تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے کیا ہے؟ دوسرے حقوق کے بارے میں مالی حقوق ہے، مالی حقوق۔ آج یہ بہت ہی دنیا کے اندر یہ چھینا جھپٹی چل رہی ہے مال کو لے کر کے، دکان مکان کو لے کر کے، کسی کی دکان پر قبضہ کر لوں گا، کسی کے مکان کو چھین لوں گا، کسی کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ لوں گا، کسی کے عہدہ کو چھین لوں گا، کسی کے منصب کو چھین لوں گا۔ یہ چھینا جھپٹی پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، ہر جگہ، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاملاتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ منصبی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عہدہ اور کرسی کے بارے میں ہو، یہ چھینا جھپٹی چل رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج تو وقت بدل چکا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں وہ وقت تھا کہ ان چیزوں سے وہ بھاگتے تھے، وہ کرسی سے بھاگتے تھے، منصب سے بھاگتے تھے، ذمہ داری سے بھاگتے تھے کہ نہیں اللہ کی پناہ، ان ذمہ داری کو میں اٹھا نہیں سکتا، مجھے معاف کرنا، میں نہیں سکتا۔ آج تو لوگ دوڑ رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوگا ان چکر میں نہیں پڑے گا، اللہ کا ڈر۔ تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مالی حقوق، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں من اقتطع شبرا من الارض ظلما توقه اللہ تبارک و تعالی یوم القیامۃ من 7 اراضین، جس نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ایک بالش کے برابر، زیادہ نہیں، 2-4 بیگھا نہیں، 200-400 گز نہیں، صرف ایک بالش، کسی کی زمین کو کسی نے قبضہ
नाहक तरीके से कब्जा करा एक बाली से, तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, कल क़यामत के दिन 70 ज़मीनों का तौर बना करके उस जालिम के गले में डाल दिया जाएगा। एक ज़मीन क्या है, एक ज़मीन तो कितनी बड़ी है, सिर्फ एक ज़मीन नहीं है, 70 ज़मीन का तौर बनाया जाएगा और उसके गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है मेरे प्यारे साथियों। आज वरासत के मामले में देखो सबसे ज़्यादा जुल्म होता है। आज हम बहन बेटियों को हक के वरासत से महरूम कर देते हैं। इसको कुछ समझते ही नहीं हैं, इसको कुछ समझते ही नहीं है। उल्टा और हम क्या कहते हैं, नहीं जी हम तो अपने लड़कियों की शादी में इतना इतना खर्च किया, इतना इतना हमने दहेज दे दिया, इतना हमने इतने लाख हमने खर्च कर दिए, उसके बाद हम क्यों देंगे? जो देना था हम तो दे दिया, निपटा दिया। आपको देने के लिए कौन कहा? शरीयत ने कहा, इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा, नबी ने कहा, हदीस ने कहा, क्या किसने कहा? आपने तो शुरू में ही मुखालिफत करी शरीयत की, जहाँ पर ये शरीयत ये कहती है कि तुम लड़कियों को कुछ ना दो, दहेज के एतबार से, खर्च के एतबार से कुछ मत दो शादी के मौके पर, लेकिन तुम वरासत में उनको शामिल करो, वरासत में हिस्सा दो। मरने माँ बाप के मरने के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं, जो जमीन और जायदाद हैं, जो मकान है, जो दुकान है, उनमें से उनको दो अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को। ये तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा कि हमने शादी करी, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए उनकी शादी में, अब नहीं देंगे, आप इतने बचेंगे, सब लड़के लेंगे, लड़कियों को नहीं। ये हक तलफी है, ये हुकूक लिबास में से है। अल्लाह तबारक व तआला इसके ताल्लुक से पूछेगा कल क़यामत के दिन। जो मोमिन होता है, जो अहले ईमान होता है, वो अमानतदार होता है, उसको कहना नहीं पड़ता है, वो खुद ढूंढ ढूंढ के लोगों के हुकूक को पहुंचाता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वो बेचैनी की कैफियत पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सलाम फेरने के बाद बैठ करके वजीफा पढ़ा करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि सलाम फेरने के बाद फौरन उठ जाते और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अपने गुड्डे की तरफ तशरीफ ले जाते, बहुत जल्दी करते। लोग जब पूछते तो अल्लाह के नबी कहते कि मुझे याद आ गया कि फला की चीज़, फला का सामान मेरे पास रखा हुआ है और मेरे दिल के अंदर ये बेचैनी पैदा हो गई कि उसको मैं जल्द ब जल्द दे दूँ, अदा कर दूँ, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब मौत आ जाए और दूसरों का सामान, दूसरों की अमानत मेरे ऊपर रह जाए, ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से हम खसारा में पड़ जाए। तो उसको खुद बेचैनी होती है, ढूंढ ढूंढ कर पहुँचाया करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हर एतबार से हक तलफी होती है और ऐसी हक तलफी होती है कि जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। एक हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि सलासतुन, 3 लोग हैं, सलासतुन अना खस्मुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनका मुकदमा कल क़यामत के दिन मैं खुद लड़ूंगा। अल्लाह कहता है मैं उनकी तरफ से झगड़ा करूंगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह कहता है मैं खुद वकील बनूंगा, मैं मुकदमा लड़ूंगा खुद। सलासतुन अना खस्मुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ से, जिनके लिए मैं लड़ूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला जिनके लिए लड़ेगा और जिनके खिलाफ लड़ेगा, झगड़ा करेगा, जिनके खिलाफ मुकदमा लड़ेगा, बताओ उनका हशर क्या होने वाला है? एक वो जिसने किसी से वादा किया, अल्लाह की कसम खाई, हल्फ उठाया और अल्लाह की कसम खा करके किसी से वादा किया, उसके बाद वो वादा तोड़ देता है। अल्लाह के नाम पे किसी ने वादा करा और उसने वादा को तोड़ दिया। एक तो वे कि जिसके खिलाफ उसने वादा तोड़ा है उसके लिए अल्लाह लड़ेगा, उसके खिलाफ जिसने वादा तोड़ा है उसके खिलाफ अल्लाह लड़ेगा। और दूसरा आदमी कि आज़ाद इंसान को, आज़ाद गुलाम को बेच करके उसकी कीमत खाई। कोई आज़ाद आदमी है, आज़ाद इंसान, उसको बेच दिया और उसकी कीमत उसने खा ली, ये उसकी तरफ से अल्लाह मुकदमा लड़ेगा। और तीसरा वो आदमी कि किसी ने किसी को मजदूरी पर रखा, मजदूरी पर, मुलाजिमत पर रखा
ہم کاروبار والے ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، کارخانے والے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ملازم پہ رکھتے ہیں، مزدور رکھتے ہیں. اس نے تو پوری محنت کی، پوری ڈیوٹی ادا کی، پورا کام کیا، لیکن پوری اجرت، پوری مزدوری اس کو نہیں دی، کم کر دیا. لیکن دی تو اگر وہ دی ہے لیکن کم دی، یا دی یا تو پھر ٹال مٹول کر کے دی، دیر سے دی. ہم نے ملازمت رکھی، ہم نے کسی کو ملازم بنایا، کام پہ رکھا، پوری ڈیوٹی کری اس نے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ وقت پر ہم نے اس کو پیسے نہیں دیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ مزدور کو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دو، اس کی مزدوری دو. وقت پر آپ نے نہیں دیا، اگر آپ نے دیا ہے تو کم کر کے دیا ہے. دہاڑی چل رہی ہے 500 روپیہ، آپ اس کو دے رہے ہیں 400 روپیہ، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کو سستا ملازم مل جائے، سستا مزدور مل جائے، سستا کام کرنے والا مل جائے، سستا ٹیچر مل جائے، سستا استاد مل جائے، ہم خوش ہو رہے ہیں. لیکن وقت کے مطابق اگر آپ اس کو نہیں دیا تو یہ اس کے لیے حق تلفی ہے. آپ نے حق تلفی کری، کام پورا کیا، لیکن کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس کو پورا نہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے کل قیامت کے دن میں خود جھگڑا کروں گا، لڑوں گا، مقدمہ پیش کروں گا، یعنی مقدمہ لڑوں گا. اب جس کے خلاف مقدمہ اللہ لڑے گا اس کو جہنم میں جانا بالکل طے ہے. تو یہ 3 لوگ ہیں میرے پیارے ساتھیوں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں کسی کی مزدوری سے، کسی کے حق سے وہ کھلواڑ نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامان، کسی کی امانت میں وہ کھلواڑ نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے. ایک غار کے اندر جب داخل ہوئے اور ایک چٹان آ گئی غار کے اوپر تو اس کا منہ بند ہو گیا، تو ان میں سے ایک آدمی تھا جو اللہ سے دعا کر رہا تھا. وہ 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی تھا جو یہ دعائیں کر رہا تھا، اللہ کے سامنے اپنا وسیلہ پیش کر رہا تھا کہ الہ العالمین، میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک عمل جو مجھے یاد آ رہا ہے، یا اللہ اگر وہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، یا الہ العالمین وہ عمل یہ کہ میں نے ایک ملازم کو رکھا تھا اپنے گھر کے اندر، اس نے ملازمت کی، اس نے محنت کی، لیکن وہ محنت کرتے کرتے، کام کرتے کرتے وہ چلا گیا، اس نے مزدوری نہیں لی، اجرت نہیں لی، چلا گیا. لیکن جب وہ چلا گیا تو میں اس کی اجرت کو کھا سکتا تھا، اس کی اجرت کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان میں سے ایک بھی پیسہ نہیں لیا، اٹھا کر کے رکھ دیا، بلکہ ہم نے کاروبار میں لگایا اور کاروبار کو بڑھایا. ہم نے بکریاں لی. کافی دنوں کے بعد جب وہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے میں اپنی اجرت چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، مجھے اجرت چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، آؤ میرے ساتھ. میں باہر اس کو لے گیا اور میں نے وادی کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ رہے ہو یہ وادی کی طرف جو بکریوں سے پوری وادی بھری ہوئی ہے، یہ بکریوں کا پورا ریوارڈ یہ تمہارا ہی ہے، تم لے جاؤ، یہ ہمارا نہیں ہے. وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میری تو اجرت اتنی نہیں تھی. اس نے کہا کہ نہیں، جو تمہاری اجرت تھی اس اجرت کو میں نے بڑھایا، بکریوں میں لگایا، میں نے کاروبار میں لگایا، یہ ساری کی ساری بکریاں تمہارے لیے ہے، تم لے جاؤ. یہ اللہ اگر یہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے وسیلہ قبول کیا تھا، وہ چٹان ہٹ رہی تھی. تو جو امانت دار ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ کسی کے حق سے کھلواڑ نہیں کرتا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، تلاش تلاش کر کے حق والوں کو حق پہنچاتا ہے. یہ مالی حقوق ہے میرے پیارے ساتھیوں. اب یہ ہے اخلاقی حقوق. جانی حقوق، قتل نفس، مالی حقوق، کسی کی زمین، کسی کے مکان، کسی کی دکان پر قبضہ کرنا، اب کسی کو اجرت نہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، مکاری نہ کرنا، یہ مالی حقوق ہے. تو ان حقوقوں کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ حقوق کی حفاظت نہیں کرتے تو آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ایک اخلاقی حقوق جس کو ہم حق ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کسی کی زمین و جائیداد پر قبضہ کرنا، کسی کا حق چھین لینا، امانت میں خیانت کرنا، یہی حقوق ہے. لیکن اخلاقی حقوق، اس پر لوگ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے تھے، آخری ایام، آخری دن چل رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو خطاب کیا، اور کیا فرمایا؟ اللہم انما انا بشر، یہ لوگوں سنو، اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرنے لگے، کیا کرنے لگے؟ اللہم انما انا بشر ایما رجل من المسلمین سببتہ وجلدتہ وضربتہ وطعنتہ فاجعلها له رحمتا وزکاة ومغفرۃ۔ کیا فرمایا؟ یا الہ العالمین، میں ایک انسان ہوں۔ کیا کہا؟ کہ میں ایک انسان ہوں، اور انسانی ناطے اگر میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی کو مارا، میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی، یا میں نے کسی کو لعن طعن کیا، یا الہ العالمین، تو یہ ساری چیزوں کو اس کے لیے رحمت کا باعث بنا دے، ان کے لیے مغفرت کا باعث بنا دے، یا الہ العالمین، ان چیزوں کی وجہ سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ کے نبی ناحق کسی کو گالی نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی ناحق کسی کو مار نہیں سکتے، اللہ کے نبی ناحق کسی کو لعن طعن نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے یہ بات رکھی تاکہ امت سمجھ لے کہ کسی کو گالی دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد میں شامل ہے، یہ حقوق العباد میں شامل ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد دلائی ہے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اخلاقی حقوق ہے، اس کی وجہ سے بھی عمل برباد ہوتے ہیں۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو سب سے خلاص، سب سے مخلص، سب سے غریب، سب سے محتاج، سب سے ناکارہ، سب سے ناکامیاب کون ہے؟ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا فرما دیا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، وہ سب سے غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ سب سے زیادہ غریب نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن وہ آدمی بھی آئے گا جو کافی نماز پڑھ کے گیا ہوگا، نفلی روزے رکھ کے گیا ہوگا، نفلی نمازیں پڑھ کے گیا ہوگا، حج کر کے گیا ہوگا، زکوٰۃ دے کر کے گیا ہوگا، نیکیوں کا پہاڑ دے کر کے گیا ہوگا، اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا، جنت میں جانے کا وقت آئے گا، وہ لوگ آ جائیں گے جو کبھی دنیا کے اندر اس نے کسی کی لعن طعن کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ سارے لوگ آ کر کے ان کی نیکیوں کو لوگ لے کر کے چلے جائیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، الٹا اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد کر کے پیر پکڑ کر کے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ ناکام اور سب سے زیادہ محتاج وہی ہوگا۔ تو یہ اخلاقی حقوق ہے، اخلاقی حق تلفی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچو، کسی کو لعن طعن کرنے سے بچو، کسی کی غیبت چغلی کرنے سے بچو، یہ اعمال برباد ہونے کا اسباب ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ تو یہ چیز ہے حقوق العباد، حق تلفی سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان برباد، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسری چیز جو نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے حرام۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ حرام ہے، حرام غذا، حرام مال، حرام کاروبار، ہر کوئی اس میں ملوث ہے، اور یہ حرام اور حرام کاروبار، حرام غذائیں، اس سے تو بہت ہی مشکل سے لوگ بچ پاتے ہیں۔ یہ تو ہواؤں میں، فضاؤں میں پھیل چکی ہے یہ چیز۔ اب انسان کو تو زندگی گزارنے کا کاروبار چاہیے، تو کھائے گا کیا؟ نہیں کاروبار کرے گا تو زندگی کیسے کٹے گی، کیسے گزرے گی؟ تو کاروبار کرنا، کمائی کرنا اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی، اس کا حکم دیا، اور یہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ سورۃ المزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کرنے والوں کو
مجاہدین کے ساتھ جوڑا ہے، مجاہدین کے ساتھ۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی زمین پر کاروبار کرتے ہیں، حلال طریقے سے تجارت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، دونوں برابر ہے۔ حلال طریقے سے کمائی کرنا، اور پھر یہ جمعہ کا دن آپ جہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور عام طور پر جمعے کے دن ہم چھٹیاں مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگوں جمعے کا دن دنوں کا سردار تو ہو سکتا ہے اور بڑی فضیلت والا تو دن ہو سکتا ہے، لیکن جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اب بیٹھے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد تم بیٹھے نہ رہو، چھٹیاں نہ مناؤ، بلکہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد تم کاروبار میں لگ جاؤ، روزی تلاش کرنے میں تم لگ جاؤ۔ جمعے کے دن بھی کاروبار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو کاروبار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے، اور کنڈیشن حلال چیزوں میں نہیں لگائی، حرام میں لگائی ہے۔ حرام کی نشاندہی کی کہ یہ چیز حرام ہے اور بہت ہی وہ تھوڑے ہے اور باقی سب حلال ہے، حلال طریقے سے کاروبار کرو، حلال طریقے سے کاروبار کرو، کوئی فرق نہیں ہے۔ سود مت کھاؤ، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، جوا سٹا مت کھیلو، یعنی حلال طریقے سے کماؤ، اچھی بات ہے، لیکن ان چیزوں سے بچو۔ اللہ نے مختصر طور پر اس کی بےنظاری کر دی۔ اور یہ مال ایسی چیز ہے جہاں پر کل قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، روزے کے بارے میں سوال ہوگا، حج کے بارے میں سوال ہوگا، ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہاں پر مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ جب تک کہ جواب نہیں دے گا ہٹ نہیں سکتا میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو الگ اور مومنوں کو الگ الگ حکم دیا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، اے نبیوں، تم حلال ذرائع اختیار کرو، پاک روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ دیکھیے یہاں پر پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کو بعد میں لایا اور روزی کو پہلے ذکر کیا۔ حلال روزی پہلے اختیار کرو، بعد میں نیک عمل کرو۔ نیک عمل پہلے نہیں ہے، پہلے حرام سے بچو، بعد میں نیک عمل کرو۔ نیک عمل نماز پڑھو، روزہ رکھو اور صدقہ خیرات جو بھی کرو، پہلے حرام سے بچو، تبھی قبول ہوگا۔ اب دوسری طرف مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، یہ مومنوں تم پاک روزی تلاش کرو، پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ایسی چیز ہے، حرام چیز، جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اعمال کو کھا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ یطیل السفر واشعث واکبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، کہ ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جسم بھی گرد آلود ہو جاتا ہے اور بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑا بھی گندا ہو جاتا ہے، اور ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور یا ربی کہتے ہیں۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے یہ 5 اسباب بہت ضروری ہے، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو دعا قبول ہوگی، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ کا اگر جسم پراگندہ ہے تو مظلومیت کی علامت ہے، اس حالت میں دعا قبول ہوگی۔ کپڑا پراگندہ ہے، یہ بھی مظلومیت کی علامت ہے، اس میں بھی دعا قبول ہوگی۔ آپ اگر ہاتھ پھیلائیں گے تو بھی دعا قبول ہوگی، اور یا رب کہیں گے پھر بھی دعا قبول ہوگی۔ 5 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی ہے، اور ساری چیزیں دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اگر پائی جائے گی تو دعا قبول ہوگی۔ ہاتھ پھیلانا اور بال کا پراگندہ ہونا، جسم کا پراگندہ ہونا، لمبا سفر کرنا، دعا قبول ہوگی، اور یا رب کہنا۔ جب بندہ یا رب کہتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آپ اگر دیکھیں گے جہاں دعا کے الفاظ ہیں وہاں رب کا استعمال ہوا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، رب جلیل کی، ہر جگہ رب کا استعمال۔ تو جو رب کہہ کر کے دعا مانگتا
اس میں 5 چیزیں شامل ہو گئی نا، اب تو دعا قبول ہونی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، دعا قبول اس کی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. یعنی یہ لمبا سفر بھی کرتا ہے، جسم اور بال پراگندہ بھی ہے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے اللہ سے یا رب کہتا ہے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، کپڑا حرام اور حرام غذا بھی ہے. ایسی صورت میں دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی. ساری چیزیں میرے پیارے ساتھ نہیں دعا قبول ہوگی، دعا تو قبول نہیں، عمل بھی برباد ہو جائیں گے. تو حرام غذا سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 10 درہم سے کوئی کپڑا خریدا، ان میں سے اگر 1 درہم حرام کا ہے یا اس میں شک پیدا ہو گیا، اس میں شک پیدا ہو گیا کہ اس میں سے ان میں سے 1 جو درہم ہے وہ حلال کا ہے حرام کا ہے، شک پیدا ہو گیا، پھر بھی اس نے خرید لیا، تو جب تک وہ کپڑا پہن کر کے نماز روزہ کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. قبول نہیں. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو میرے پیارے ساتھی، کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا تھا، اب بعد میں پتہ چلتا، کھا بھی لیتے، بعد میں پتہ چلتا ارے وہ حرام غذا چلی گئی، حلق میں انگلی ڈال کر کے کہہ کر کے نکال کے پھینک دیتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ایک لقمہ بھی اگر چلا گیا تو ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے، ہماری زندگی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، فاروق کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے. بچنا نہایت ضروری ہے. اگر حرام چیزوں کا کاروبار ہے، حرام غذا ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. صحابہ کرام کو جب کسی کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا، کھا بھی لیتے تو وہ کیا کرتے؟ نکال کر کے پھینک دیتے. یہاں تو جان بوجھ کر کے کھایا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں. کسی کی دکان ہے، دکان کے سامنے کوئی اگر ٹھیا لگا لے، لاؤ جی 100 روپیہ لاؤ، حالانکہ اس کی ملکیت بھی نہیں ہے، تو سرکاری زمین ہے، کسی دوسرے کی جگہ ہے، لاؤ 200 روپیہ لاؤ. یہ حرام نہیں ہے تو کیا اس سے صاف اور ستھرا اور واضح حرام کیا ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. ہماری دکان ہے، ہمارے سامنے جگہ ہے، اپنے استعمال کے لیے کوئی سامان رکھ دیا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اپنا خود ہی اپنا سامان رکھ رہا ہے، لیکن اس کو پھر کرائے پہ دینا، کرائے پہ کھانا، میرے پیارے ساتھی اس سے بڑھ کر حرام کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سارے لوگ ملوث ہیں ان حرام کمائیوں کے اندر. دوسروں سے پیسہ لے کر کے کرائے پہ چڑھا کر کے، سرکاری زمین ہو یا دوسرے کی زمین ہے، کوئی ٹھیا لگا رہا ہے، کوئی کچھ دکان لگا رہا ہے، لاؤ بھائی کرایہ لاؤ. یہ ساری چیزیں، ساری حرام کی غذائیں اندر داخل کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد، ان کو پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں. ایک اشتہار چلی ہے، ہم نے سیکورٹی پہ فلاں مکان لیا ہے، ہم آپ کو دے رہے 6 لاکھ 5 لاکھ روپئے، ٹھیک ہے جی 2 سال کے بعد دے دینا، لیکن ہم آپ کے مکان کو استعمال کریں گے، آپ کی دکان استعمال کریں گے، کرایہ نہیں دیں گے. یہ سود ہے. یہ شراب کا نام بدل کر اگر دوا رکھ دی جائے تو کیا شراب دوا تھوڑا بن جائے گی؟ تو شراب ہی رہے گی. تو سودی کاروبار کو ہم نے نام دیا، ہم نے سیکورٹی پہ لیا، ہم نے 5 لاکھ لگایا، اس کی دکان پہ ہم نے قبضہ کر لیا اور ہم کرایہ نہیں دے رہے ہیں. اس کے مکان پر ہم نے قبضہ کیا، ہم اس کو کرایہ نہیں دیں گے. اور کچھ لوگ تو لے کر کے کرایہ پہ چڑھا دیتے ہیں، کرایہ کھا رہے ہیں آرام سے. یہ ساری چیزیں حرام ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر جہاں پر ان چیزوں کا بیان ہے، جہاں جوئے کا بیان ہے، وہاں پر انما الخمر والمیسر کہا گیا ہے کہ شراب حرام ہے اور میسر حرام ہے. یعنی جوا کو میسر مطلب ہوتا ہے آسان طریقے سے جو روزی حاصل ہو، بغیر کسی محنت کے، مشقت کے جو پیسے آئے، وہی تو حرام ہے. جوا میں تو یہی ہوتا ہے کہ جھٹکے میں آدمی کروڑپتی بن جاتا ہے، اور ایک ہی جھٹکے میں آدمی جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، لٹ جاتا ہے. جوئے میں، سکتے میں اب تو پیسے آ رہے ہیں، وہ آسان طریقے سے آ رہے ہیں، کوئی محنت نہیں ہے. یہ گولی لگتی ہے فوراً وہ لٹ جاتا، وہ جیت جاتا ہے. یہ جوا کو میسر یعنی آسان کاروبار کہا گیا. یہ بھی آسان ہے، ہم نے 5 لاکھ روپے جمع کر دیے، کسی مکان کا کرایہ ہم نہیں دے رہے، یہ بھی آسان ہے. سود میں بھی یہی ہوتا ہے، سود پہ ہم نے پیسے چڑھا دیے، سود کے اوپر سود آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، گھر میں
یہ آسان جو ذرائع ہیں، جو کمائی ہے، وہ سود ہے، وہ جوا ہے، وہ سٹا ہے، ان تمام چیزوں کی کمائی حرام ہے، اور اس حرام کے بنیاد پر پلنے والا جسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو حرام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد یعنی لوگوں کے حق تلفی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ہماری نیکیاں قبول ہوں گی، اور ہم کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین حرام سے ہماری حفاظت فرما، ایک دوسرے کی حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى والأمر أكبر۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ سيذكر من يخشى
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ليس لهم طعام
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।